السلام علیکم۔ ہم حمد کی تشریح کر رہے تھے، ٹھیک ہے، ہم نے 3 اشعار کی تشریح مکمل کر لی تھی۔ آج ہم باقی اشعار کی تشریح کریں گے، ٹھیک ہے۔ شعر نمبر 4 ہے آپ کا۔ یہ سرد و گرم، خشک و تر، اجالا اور تاریکی، نظر آتی ہے سب میں شان اسی کی ذات باری کی، ٹھیک ہے۔ سرد و گرم ہوتا ہے سردی اور گرمی، یہاں پر مراد دنیاوی نشیب و فراز ہیں، ٹھیک ہے۔ خشک و تر مراد خشکی اور سمندر، اجالا اور تاریکی روشنی اور اندھیرا، مراد صبح اور شام۔ ذات باری، ٹھیک ہے، باری ہوتا ہے پیدا کرنے والا۔ اب مفہوم یہ ہوگا اس کائنات کے ہر رنگ میں اور ہر انگ میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی شان رچی بسی معلوم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تشریح ہے جو حفیظ جلندری اس شعر کے پہلے مصرعے میں عرض کرتے ہیں۔ پہلے مصرعے کی تشریح ہے، یہ کائنات مجموعے تضاد کی صورت میں تخلیق کی گئی ہے۔ تضاد یعنی ایک دوسرے کے مخالف۔ اگر سردی ہے تو اس کی ضد گرمی کو پیدا کیا گیا، اگر خشکی یعنی زمین ہے تو اس کی مخالفت تری یعنی سمندر کو بنایا گیا، اور اگر اجالا یعنی روشنی ہے تو تاریکی یعنی اندھیرا پیدا کیا گیا۔ یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں۔ ترجمہ ہے، ہم نے کائنات میں کوئی چیز خشک و تر نہ چھوڑی جس کا اس کتاب میں ذکر موجود نہ ہو، اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بقول شاعر بھی ہے، پھولوں کی مہک میں تو انجم کی جھلک میں تو، پھولوں کی مہک میں تو انجم کی جھلک میں تو، وہ رنگ صبا تیرا یہ شان ادا تیری، ٹھیک ہے۔ دوسرے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں، کائنات میں جو چیز بھی ہمارے دائرۂ بصارت میں آتی ہے، یعنی جتنی چیزیں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں اس پر غور کریں تو ہمیں سب سے بڑی شان والے اللہ کی شان نظر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ہر کسی کو شان عطا کرنے والا ہے۔ اسی نے اپنے محبوب بے مثال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شان کریمی عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں، سورہ کوثر میں آیت نمبر 1 ہے۔ ترجمہ، اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر، ٹھیک ہے، خیر کثیر بہت سی شانیں عطا فرمائی۔ بقول شاعر ہے، خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خدا جانے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ شعر ہے، وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق، وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق، نباتات و جمادات حیوانات کا خالق، ٹھیک ہے۔ کائنات دنیا کو کہتے ہیں، مخلوقات مخلوق کی جمع، طرح طرح کی مخلوقات، ٹھیک ہے۔ نباتات ہوتے ہیں سبز پودے، جمادات بے جان چیزیں جیسے پہاڑ وغیرہ، اور حیوانات جانور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مفہوم یہ ہے، اللہ اس عظیم و شان کائنات کا خالق ہے، اسی نے پودے، پہاڑ اور طرح طرح کی بے زبان مخلوق کو پیدا فرمایا، ٹھیک ہے۔ تشریح کرتے ہیں ہم۔ اب اس شعر کے پہلے مصرعے میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کا خالق ہے، زمین و آسمان جو اس کائنات کا ظاہری حصہ ہیں، اس کے علاوہ انسانی نگاہوں سے کائنات کے بے شمار راز چھپے ہوئے ہیں، ان سب کا خالق اور مالک اکیلا اللہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ بقول شاعر، ٹھیک ہے۔ کسی اور شاعر نے کہا ہے، ازل سے پہلے اب سے آگے وہی کھڑا ہے وہی کھڑا تھا، ٹھیک ہے۔ ازل سے پہلے اب سے آگے وہی کھڑا تھا، وہی کھڑا ہے وہی کھڑا تھا، وہ نور کل ہے وہ ماہ کامل جو جنگلوں میں مجھے ملا تھا، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ ہے، وہی اللہ ہے جس نے 6 دنوں میں زمین و آسمان تخلیق فرمائے ہیں، ٹھیک ہے۔
ٹھیک ہے. اب دوسرے مصرے میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ نے اس کائنات میں 3 طرح کی چیزیں پیدا کی ہیں. مثلاً نباتات، پودے اور جڑی بوٹیاں، ٹھیک ہے. جمادات، پہاڑ مطلب ٹھوس چیزیں. حیوانات، تمام طرح کے جانور جو بولنے اور سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، پیدا کیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو حیوان ناطق ہے اپنا نائب بنا کر عزت اور سرفرازی عطا فرمائی اور اسے اشرف المخلوقات کا شرف عطا کیا گیا. ٹھیک ہے. یعنی یہ جو ساری چیزیں اور پیدا ہوئی ہیں یہ انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا ہوئی ہیں. پودے اور درخت اس کائنات کے انسانوں اور حیوانوں کے لیے خوراک پیدا کرنے والے ہیں. یہ دن کے وقت آکسیجن خارج کرتے ہیں جو انسانوں اور حیوانوں کے لیے سانس لینے میں مددگار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. غرض جانوروں اور پہاڑوں کو بھی انسانی فائدے کے لیے تخلیق کیا. جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے، بے شک تمہارے لیے ان مویشیوں میں بے شمار فائدے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کو رب العالمین کہا گیا ہے. رب سے مراد وہ ذات ہے جو کائنات کی تمام اشیاء کو پیدا کر کے ان کی نشوونما اور ضرورتیں پوری کر کے درجہ کمال تک پہنچانے کا بندوبست کرتی ہے. اس کی نوازشیں، اس کی رحمتیں اور لطف و کرم سب کے لیے ہے. ٹھیک ہے. بقول شاعر ہے، وہ غنی ہے اور محتاج زمانہ اس کا. وہ غنی ہے اور محتاج زمانہ اس کا، کبھی خالی نہیں ہوتا ہے خزانہ اس کا. شعر نمبر 6. وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا. وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا، وہی مالک ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا. ٹھیک ہے. خالق ہوتا ہے پیدا کرنے والا، مراد اللہ تعالیٰ. نیک ارادوں کا، اچھے ارادوں، اچھی نیتوں کا. مالک حقیقی بادشاہ. دادا کی جمع مراد بڑے بزرگ. مفہوم یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل اور دلی ارادوں سے پورا خبردار رہتا ہے. اسی نے ہمیں اور ہمارے باپ دادوں کو تخلیق کیا اور زندگی کی نعمت سے نوازا. ٹھیک ہے. تشریح ہے، حفیظ جلندری نے اس شعر کے پہلے مصرے میں عرض کی ہے کہ وہ اللہ ہے جس نے انسان کے دل کو پہلے تخلیق فرمایا. جیسے کہ قرآن مجید کا فرمان ہے، ترجمہ ہے، وہی اللہ ہے جس نے تم کو بنایا ہے اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنایا. اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جاننے والا ہے. وہی دلی ارادوں کو جانتا بھی ہے اور پہچانتا بھی ہے. اللہ تعالیٰ سورہ انفال میں بھی ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ ہے، بے شک اللہ انسان اور اس کے دلی ارادوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اگرچہ انسان کی پوشیدہ اور چھپی ہوئی باتوں کو بہت سے لوگ جانتے ہیں، لیکن حقیقت میں اصل رازوں کا رازداں صرف اللہ تعالیٰ ہے. کیونکہ ایک تو اللہ تمام ظاہری و پوشیدہ باتوں سے واقف ہے. خود اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، ترجمہ ہے، اور اللہ تعالیٰ دل کے رازوں سے خوب آگاہ ہے. دوسرا امر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی حقیقی معنوں میں پردہ داری کرتا ہے. بقول امیر مینائی کا شعر ہے، محرم راز تو بہت ہیں امیر، محرم راز تو بہت ہیں امیر، جس کو کہتے ہیں رازداں تو ہے. دوسرے مصرے میں شاعر کہتا ہے کہ وہ ہمارا بھی خالق ہے، ہمارے باپ دادا کا بھی خالق ہے اور آنے والی تمام نسلوں کا بھی خالق ہے. لہٰذا اگر ہم ایمان کے ساتھ ساتھ رب کی عظمت اپنے دلوں میں اتار لیں تو حقیقی بندگی کا لطف آ جائے گا. اللہ کی عبادت ہمارا دستور بن جائے تو قرآن کے مطابق ہمارا مقصد تخلیق بھی پورا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ ہے، بے شک میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. ٹھیک ہے. غالب نے بھی کہا ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. ٹھیک ہے. شعر نمبر 7. ٹھیک ہے. آخری شعر آپ کا،
بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر شیدا کیا جس نے۔ بشر آدم کی اولاد، فطرت اسلام ہوتا ہے اسلام کی فطرت پر، شیدا کرنا ہوتا ہے عاشق قربان ہونے والا شیدا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب باری تعالیٰ، ٹھیک ہے، مفہوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کیا، سب کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ان کے نام پر قربان ہونے والا بنایا۔ تشریح ہے، شعر کے پہلے مصرے میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو فطرت اسلام پر پیدا فرماتا ہے، جس کی وضاحت فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، یعنی حدیث ہے، جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، بس اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی اور مجوسی بنا دیتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کے نزدیک بھی پسندیدہ دین اسلام ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ یعنی قرآن مجید میں ارشاد ہے، ترجمہ ہے، بے شک دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے، ٹھیک ہے، مذہب اسلام ہی اللہ کا محبوب دین ہے۔ اسلام سلامتی اور امن کا دین ہے، یہ انسانی فطرت کے عین مطابق ہے، کیونکہ جو انسان بھی پیدا ہوتا ہے وہ اسلام کی فطرت پر ہی پیدا ہوتا ہے۔ اسی انسانی فطرت کی طرف قرآن مجید نے ارشاد کیا ہے، ترجمہ ہے، اپنا منہ سب سے موڑ کر دین کی طرف کر لو، یہی وہ فطرت ہے جس پر خدا نے لوگوں کو پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ دوسرے مصرے میں شاعر کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر تخلیق فرمائی اور پھر اپنی تمام مخلوقات کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر قربان ہونے کا درس دیا، ٹھیک ہے۔ بقول مولانا ظفر علی خان کا شعر ہے، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی حرمت پر، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ علامہ اقبال بھی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کو عام کرنے کا درس اس طرح دے رہے ہیں کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دیر میں اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجالا کر دے، ٹھیک ہے۔ اصل میں شاعر ہمیں مقصد تخلیق کائنات بتا رہے ہیں کہ اللہ نے رنگ و نور کا یہ میلہ صرف اپنے محبوب کے لیے لگایا ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے اس طرح مخاطب ہے، ترجمہ ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے، درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والوں تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ بقول شاعر ہے، کامل نہیں کسی کا بھی ایمان تیرے بغیر، کامل نہیں کسی کا بھی ایمان تیرے بغیر، ہے رحمت خدا بھی گریزاں تیرے بغیر۔